السلام علیکم 8 کلاس، کیا حال ہے بچے؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کو ورڈز میننگ کے لفظی ترجمہ کرنا آپ لوگوں کو نہیں آتا۔ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ لوگ لفظی ترجمہ کر لیتے ہو تو پھر آپ کے لیے با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن مجید کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کے ذریعے جو ہے ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، یا ہمیں کون سی نصیحت، یا ہمیں کس حوالے سے ہمیں صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں لے کر جانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، وہ اس لیے بھی کہ آیت تھوڑی ایک تو طویل بھی ہے، دوسری یہ بات ہے کہ شاید آپ میں سے کچھ بہت سارے بچے ایسے ہوں جنہیں اس طریقے سے لفظی ترجمہ پڑھنے میں ابھی اتنی آسانی نہ ہو، جن کو آسانی ہے، جنہوں نے پہلے سے بہت اچھی طریقے سے تجوید کے ذریعے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ان کے لیے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جن کے لیے کوئی مشکل ہے تو ان کی آسانی کے لیے یہ کام جو ہے میں نے کیا ہے۔ بہرحال آپ لوگ دیکھیے گا، آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے، جیسے میں آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتی ہوں، یہ آپ لوگوں کو محاورہ ترجمے تک کے لیے آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یا اس سے بھی مزید اس میں کوئی اور امپرومنٹ لانا چاہوں، یا آپ کو کہو کہ یہ طریقہ کار بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ لوگ بیٹا وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید بہتر لیکچر یا مزید بہتر سبق تیار کر کے آپ کے سامنے آؤں گی۔ ٹھیک ہے بچے، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 11 کا رکوع کے حوالے سے میں نے آپ کو شارٹ کوسچنس بھی کروائے ہیں، آپ کو بتایا ہوگا کہ اس رکوع میں جو ہے وہ کون کون سی باتیں جو ہیں وہ مومنین کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے، فتح کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی مدد امداد کے حوالے سے کون کون سی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، وہ سب آپ کو شارٹ کوسچنس کی شکل میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ بیٹا یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی غزوہ بدر میں ایک خاص انعام کا تذکرہ ہے، جو ایک انتہائی خاص انعام جو اللہ نے مسلمانوں پر اس وقت کیا تھا بدر کے مقام پر، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلا لفظ ہے بیٹا از جب، یغشیکم، یغشیکم ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، میم کے اوپر پیش بھی ہے، ٹھیک ہے، آگے ہم لے کے جائیں گے۔ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، جب انسان کو بے خبر کر دیا جائے نا، طاری کر دینا، اس کو ڈھانپ دینا، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دینا، ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات یہاں پر کی جاتی ہے۔ آگے کیا ہے جی، کس چیز کا پردہ ڈال دینا، کیا چیز طاری کر دینا، کیوں کر دینا، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یغشیکم جو ہے مناسو، ٹھیک ہے، میم کا اگر پیش کو ساتھ بھی بناؤ، آگے تشدید بھی ہے، الناس اس کا بھی آ جا سکتا ہے، الناس ناسا، ٹھیک ہے، از یغشیکم الناسا کہ جب ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، الناس تم پر نیند، ٹھیک ہے، الناس نیند طاری کر دیتا ہے تم پر، غلبہ نیند کا جو ہے وہ بٹھا دیتا ہے۔ کون سی نیند کا جو ہے وہ غلبہ ڈال دیتا ہے، کون سی نیند آپ کے اوپر طاری کر دیتا ہے؟ آمنتن، آمنتن کیا ہے؟ امن والی، سکون والی، ٹھیک ہے، جس میں بے چینی نہیں ہے، جس میں بے قراری نہیں ہے، جس میں امن ہے، جس میں سکون کا پیغام ہے، وہ نیند جب آپ پر وہ طاری کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ منہو، اس کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر مسلمان پر، غزوہ بدر کے جو ہے اس وقت موجود جو مسلمان وہاں پر ہیں ان کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اور ینزل، اور کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے، اور کیا چیز نازل کرتا ہے؟ علیکم، تم پر، من سے، السماء آسمان، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السماء آئین کے نیچے زیر ہے، السماء آسمان سے کیا چیز اللہ تعالیٰ تم پر پھر نازل کرتا ہے؟ ایک تو اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے اللہ نے تم پر نیند طاری کر دی، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نیند کی چادر تم، کہ تھوڑی دیر تمہیں سلا دیا جائے۔ ویسے بھی انسان جب سوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے مسائل و دشواریاں جو ہوتی ہیں ان سے دور چلا جاتا ہے، تو تھوڑی دیر سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ نے تم پر نیند طاری
کر دی، اور کیا کر دیا کہ تم پر آسمان سے اور بھی کچھ نازل کر دیا۔ وہ کیا نازل کیا اللہ نے؟ مان، پانی، لیطہرکم، تاکہ پاک کر دے تم کو، ٹھیک ہے۔ جہاں پر لے لام کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے، لے تاکہ، یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے، لیطہرکم، تاکہ طاہراکم، تاکہ تمہیں پاک کر دے، بھی ہی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، بھی ہی اس کے ساتھ، اور یذہبا اور دور کر دے تمہارے سے، اس کو الگ کر دے تم سے، اس کو کہیں دور کے نشانوں میں لے جائے، انکم، ٹھیک ہے، تم سے، رج آتا ہے رجاست کی ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، جہاں گندگی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، رج اس کو بولتے ہیں، یہاں پر آئے گا رج الشیطان نے، شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور کیا کر دے تمہارے لیے، واو او لا، ٹھیک ہے، واو اور کیا آئے گا، لے کا، یہاں پر پھر تاکہ تاکید کے معنوں میں آئے گا، جہاں پر جیسے اوپر ہم نے کیا کہ تاکہ تم پر کو پاک کر دے، لے آگے آئے گا بیٹا آپ کے لیے لے یربتا، ٹھیک ہے، وا اور لے یربتا، آپ لام کے نیچے زیر آئے گا، یہ کے اوپر زبر آئے گا، ٹھیک ہے، لے یربتا، تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، جوڑ دے، وابستہ کر دے، ٹھیک ہے، اللہ اوپر کیا کر دے، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، تمہارے دلوں کو، قلوبکم، تمہارے دلوں کو وہ مضبوط کر دے، واو اور یثبتا ثابت کر دے، ٹھیک ہے، مضبوط کر دے، جما دے، کس کے ساتھ، بھی ہی اس کے ساتھ، الاقدام، تمہارے قدم، ٹھیک ہے۔ میں پھر بیٹا یہاں سے پڑھوں گی اوپر تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ از یغشیکم الناس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہ الاقدام، کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، تم پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مدد کی تھی نا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں تھا، اور وہ پانی تاکہ، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو نہلا کے تم کو صاف ستھرا کر کے پاک کر دے، ٹھیک ہے، اور شیطانی نجاست، جتنے شیطانی وسوسے اور جتنی شیطانی خیالات ہیں ان کو تمہاری ذات سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، کہ جب تمہارے اوپر نیند کی قوت تمہارے اوپر طاری کی، نیند کی وجہ سے تمہیں طاقت دی، وہ طاقت دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی بے چینی نہ رہے، تمہارے دلوں کے اندر کوئی گھبراہٹ، اضطراب کی جو کیفیت ہے وہ نہ رہے، بلکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف سے ملنے والی فتح کی جو بشارت ہے اس پر تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، اور تم اپنے قدموں کو جمائے رکھو، کہ تم ثابت قدم رہو، تم بدر کے میدان میں تمہارے قدموں میں کوئی جو ہے لرزش نہ آئے، تم جو ہے کہیں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اور کسی قسم کے کسی بھی موقع پر تمہیں جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر تسلی بخش صورتحال جو ہے اس سے تمہیں وابستگی نہ ہو، بلکہ تم ایک اطمینان والی صورتحال سے جڑے رہو۔ یہ آپ 8 کلاس ایک آیت ہے آپ لوگوں کی، آیت نمبر 11، اس کو آپ نے 3-4 دفعہ خود بھی پڑھنا ہے، الفاظ معنی کو بھی غور سے ایک لفظ کو ہم نے رکھ کر اس کا معنی پڑھنا ہے، تاکہ باقی آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔